اصولاً جو ہے ان کے زمانے میں ان کو دیوانہ بولتے تھے، تو ان کے پاس چلے گئے، تو ان کے شاگرد بڑے وہ تھے کہ بھئی ہمارا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم دین اور اتنا بڑا فقیر، کہ کیا ضرورت ہے کہ یہ بہلول کے پاس کیا لینے آ گئے؟ تو خواجہ بہلول کے پاس چلے گئے، تو بہلول رضانہ بولے کیا ہے؟ تو نہیں کچھ بات کرنا ہے۔ تو کیا بات کرنا ہے؟ نہیں کچھ آپ سے گفتگو کرنے۔ بولے اچھا بتاؤ، تم بہت بڑے امام ہیں، تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کو کھانے کا طریقہ آتا کیا؟ اب بتائیے کہ خواجہ جنید بغدادی سے کھانے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں جو مسلمان کے ایک دینیات پڑھے بچوں کو معلوم ہوتا، ایک مسلمان کا جو شروع بیسک جو دینیات کا طالب ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ سوال انہوں جنید بغدادی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کو کھانے کا طریقہ معلوم کیا؟ تو وہ بتائے جو سیرت کا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بتائے کہ ایسا ایسا ہے۔ بولے ہٹ، کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، اپنے آپ کو امام بولتے بولے چلے گئے۔ اب یہ ناراض ہو کے غصہ کر کے ان کو فتویٰ نہیں دے دی ان کے اوپر، یا ان کو گالی گلوچ نہیں شروع کرے، پھر ان کے پیچھے گئے۔ اب ان کے شاگرد بڑے ملول ہیں کہ بھئی ارے انہوں جھڑک بھی دیے اور کیا غلط بتایا انہوں، ارے جو سیرت میں جو تھا وہ پوری بات اس کے باوجود جو ہے انہوں بالکل پھر چلے گئے۔ بولے اب کیا ہے؟ بولے میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، یہ ہوتا ہے دین میں اخلاص۔ بولے میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ ہاں بیٹھو۔ تو بولے دیکھو، کھانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے وہ معلوم کرنا۔ یہ ہوتی ہے ولی کی نظر، عالم کی نظر یہ ہے کہ بھئی اس طریقے سے بیٹھو، اس طریقے سے کرو، ایسا بیٹھو، ایسا کرو، نوالا، وہ جو تعلیمات ہے۔ وہ فقیر کی نظر کیا ہوتی؟ ارے جو کھا رہا پہلے وہ حرام ہے یا حلال ہے وہ معلوم کر۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب تک یہ علماء جو ہے یہ فقراء اور اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے، اللہ ان کے نام میں چار چاند لگایا۔ اس کے بعد سے جیسا یہ لوگ ان سے دشمنی، ان سے دوری اختیار کرے، تو ان کے نام بھی جو ہے 4 دن کے بعد میں دنیا سے مٹنا شروع ہو گئے۔ اب جدید بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، عوام جانتی بھی نہیں ان کو، مگر آج بھی عوام بخاری کو جانتی، مسلم کو جانتی، ابو حنیفہ کو جانتی، امام حنبل کو جانتی۔ کیا وہ بھی تو ان کے بارے میں بھی تو نہیں پڑھے نا انہوں، مگر ان کی کانوں میں ہواؤں کے ذریعے ان کو وہ علم اطلاع ہو کہ دیکھو امام اعظم کی توہین نہیں کرنا، امام حنبل کی شان میں نہیں بولنا، امام مسلم کی شان میں نہیں بولنا، امام بخاری کی شان میں نہیں بولنا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علماء ہو گئے، اب اللہ کے یہ مقرب علماء میں سے شمار ہو گئے۔ کیوں؟ مخلص تھے۔ ان باتوں کا خیال رکھو۔ بہرحال بات درمیان میں آ گئی تھی تو اس کا ذکر ضروری سمجھا۔ تو اب اسی طریقے سے یعنی الفاظ و کلام کے ظاہری مطالب و مفہوم کو برقرار رکھیں، پھر وہ ان کو معنی کی طرف اشارہ کریں تو علم و معرفت میں ایک چیز ہے اور اس کا کوئی مرتبہ ہے۔ ان کے قیاس پر کہ حشر جسمانی و روحانی کے درمیان جمع کریں، ان کے قیاس پر کہ حشر جسمانی و روحانی کے درمیان جمع کریں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خیال کے بھنور میں ہیں۔ ایک زمانے تک امام غزالی بھی فلسفے سے متاثر تھے، ایک زمانے تک فلسفے سے متاثر رہے۔ اب آخری دور میں جب فلسفے سے متاثر جب ہٹا تو تصوف کا جو ہے ان کے اوپر غلبہ طاری ہوا۔ جب انہوں جو ہے حقیقت کی طرح جب ان کی آنکھیں کھلی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی سیر کرانا شروع کر دیا۔ اگر صرف معنی کا اعتقاد کریں اور الفاظ و سور کے قائل نہ ہوں، یعنی الفاظ اور آواز کے قائل نہ ہوں، تو یہ بجائے خود کفر الحاد ہے اور یہ مذہب باطنیہ ہے۔ اس مسکین یعنی اپنے بارے میں فرمانے عبدالحق محدث دہلوی کے ایمانی ذائقے پر یہ طریق اولا بھی استبعاد اور انکار کی طرف مشیر اور مہم ہے۔ گویا انہوں نے وجود و سور کو
جب دائرے امکان و عادی سے بعید جانا تو تعویل کی طرف گھوم گئے۔ دیکھے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا تعویلات میں قیاس میں پڑ جاؤ۔ حقیقت کی طرف روشنی نظر نہیں آ رہی تو اب اپنے علم کا بھی تو اظہار کرنا ہے نا۔ حالانکہ ایمان اس کے سننے اور ماننے ہی کا نام ہے، ایمان اس کے سننے اور ماننے ہی کا نام ہے کہ اس واقعہ معراج کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی دن سے آپ صدیق کے نام و لقب سے موسوم ہوئے۔ جب تک آپ کا نام صدیق نہیں تھا، صدیق کا لقب آپ کو اسی واقعے کے بعد ہوا جب آپ فرمائے کہ میرا رسول سچا ہے، آسمانوں پہ جا کے آیا میرا رسول سچا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا عقیدہ، کیا ایمان تھا صدیق اکبر کا، تب انہوں ہو گئے صدیق اکبر، لقب ہوا۔ اور چند ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان دائرہ ایمان سے نکل گئے۔ علم الیقین عین الیقین سے پہنچتا ہے۔ اب ایک نئی بحث چھیڑ دیے دیو، حالانکہ علم الیقین پہلا مرتبہ ہے، اس کے بعد عین الیقین ہے، اس کے بعد حق الیقین ہے، مگر اب آپ شیخ عبداللہ فرما رہے ہیں کہ علم الیقین عین الیقین سے پہنچتا ہے۔ ارے وہ دیکھنے کے بعد وہ علم پہ یقین ہوگا نا، جب تک کہ وہ دیکھا نہیں تو وہ علم کے اوپر یقین کروں گا۔ تو اب یہ صدیق اکبر کی بات تھی کہ صدیق اکبر کیونکہ انہوں جانتے حقیقت دیکھتے تھے تو اسی لیے انہوں نے اطلاع پہ بھی یقین کر لیا۔ علم کیا ہے؟ اخبار ہے، اطلاع ہے، جاننا ہے۔ اب آپ کے پاس، میرے پاس، سب کے پاس ایک علم الیقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث رسول بخاری مسلم یا رسول حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ علم الیقین ہے۔ ہاں، اس بات پہ شک نہیں ہے ہمارے کو، کیونکہ ہم بزرگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کو آ رہے ہیں، تو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں ہم، یہ علم ہے ہمارے پاس۔ مگر وہ کتاب کے راز کیا ہے، اس کتاب کے مفہوم کیا ہے، وہ کتاب کا بیان کیا ہے، وہ کتاب کی حقیقت کیا ہے، وہ تو عین الیقین والا جانے، حق الیقین والا جانے۔ جب بھی کلام کرتا اور زبان تعویل اور اس کے امکان کا اثبات دلائل کلامیہ سے کھولنا، عقل اور اس کے ہیلوں میں گرفتار ہونا ایمان و بندگی سے دور ہے۔ اور ہم ایمانداروں کو خدا اور رسول کے قول سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، جو کچھ ہم ان سے سنیں گے کریں گے۔ یہ فرقہ اسے تقلید کہتا ہے، یہ فرقہ اسے تقلید کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ تقلید کس کی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ تقلید کس کی ہے۔ یہ تقلید اس کی ہے جس کا تحقق معجزات قاہرہ سے ثابت ہے، اور محقق کی تقلید عین تحقیق ہے، اور محقق کی تقلید عین تحقیق ہے، اور حقیقتاً یہ تقلید بھی نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کا اتباع ہے۔ مقلد تو تم ہو، مقلد تو تم ہو کہ تم عقل کی تقلید کرتے، مقلد تو تم ہو کہ تم عقل کی تقلید کرتے ہو اور اس کے کہے پر چلتے ہو جس کی تحقیق ثابت شدہ نہیں ہے، اور اس کی راہ میں شرارتیں، شکوک و شبہات ہے۔ فلاسفر اصلیت میں خود انبیاء علیہ السلام کے منکر ہیں۔ ہمیں ان سے کیا کام؟ ان کا نبی تو ان کی عقل ہے، ان کا نبی تو ان کی عقل ہے، اور ان متکلمین خانہ خراب کو کیا ہو گیا ہے کہ باوجود راہ راست کے وہ گم گشتہ ہیں، اور وہ راہ میں گفتگو، شبہ اور جدال یعنی لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اگرچہ ان کی نیت فلاسفہ بولتے فلسفی کی جمع، فلاسفہ کی مخالفت اور ان کا رد ہے، لیکن سلوک کے راہ میں عقل اور اس کے پیرووں کی موافقت کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب بیان بہت لمبا ہو جانا،
ابھی کافی ہے، آج تو مشکل بھی ہے یہ، فی الحال جیسا ہے اس پہ اختتام کریں گے۔ اب اصل بات آئیے اس بات معراج شریف، یعنی معراج شریف کی حقیقت سچے ہونے کے اوپر دلائل کیا ہے۔ باخبر رہنا چاہیے کہ معراج مبارک کی حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کثیرہ نے تواتر معنوی کے مرتبے میں روایت کیا ہے، کنٹینیویشن۔ اگرچہ بعض خصوصیات میں روایات مختلف ہیں، ان میں مشہور وہ طویل حدیث ہے جسے امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح بروایت حضرت قتادہ، حضرت انس، مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہم سے ذکر فرمایا ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے شق کرنے اور اسے سونے کے طشت میں آب زمزم سے غسل دینے اور اسے حکمت و ایمان سے پر کرنے، پھر اسے سینہ اطہر میں اپنی جگہ رکھنے اور اسے برابر کرنے کا ذکر ہے۔ شق صدر یعنی سینہ کھلنا، شق صدر شریف 4 بار ہوا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ کھولا گیا۔ شق صدر شریف 4 بار ہوا۔ سب سے پہلے عہد طفولیت میں، یعنی جب آپ بچے تھے، جب دائی حلیمہ کے پاس، جب دائی حلیمہ جب آپ کی رضاعت فرما رہے تھے اس دور میں جب ہوا، جبکہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ دوسری مرتبہ وقت بلوغ کے قریب 10ویں برس میں۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت، اعلان نبوت کے وقت، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب کہ آپ کو اسرا یعنی معراج ہوئی، تاکہ کمال طہارت و صفا کے ساتھ عالم ملکوت میں پہنچے اور مستعد و منتہی ہوں۔ اس قیاس پر وضو ہے کہ نماز سے پہلے پاکیزگی ہوتی ہے، نماز سے پہلے پاکیزگی ہوتی ہے، اسی لیے نماز معراج کا نمونہ ہے، نماز معراج کا نمونہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کلام الہی سے مشرف ہوتے وقت اس تہیے اور استعداد کا اتفاق نہ ہوا، اسی وجہ سے رویت الہی سے مشرف نہ ہوئے۔ یہ اس مقام کی خوبی ہے جس کا فطرت کے پرستار یعنی نیچری انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شق صدر اور اخراج قلب موت کی علت ہے۔ اسی لیے اب جو فلسفی ہے وہ یہ بات کو نہیں مانتے کہ شق صدر ہوتا کیوں، ارے ایسا کیسے انسان کا سینہ بھی چیرا جا رہا اور قلب بھی نکالا جا رہا، اس کے بعد کیا زندہ رہتے، کیسا رہتے؟ یہ تو موت کی وجہ بن جاتا وجہ، اس لیے وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور ارباب عقل جو عقل والے ہیں تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غسل و طہارت قلب سے مراد ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے کہ تعویل نکال دیے کہ نہیں وہاں پر جو ہے وہ جو غسل اور وہ طہارت جو ہے وہ قلب کی پاکی کی طرف اشارہ ہے، حدوث امکان کے میل سے حضور کی باطنی صفائی ہے، اور اہل ایمان بغیر تعویل اور بغیر ظاہر سے انحراف کے تصدیق کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہے بات، ہر بات سچی ہے، کوئی تعویل مت کرو، کچھ مت کرو، کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جب خاک میں ملنے کے بعد میں وہ جب زندہ کر سکتا تو اس کے لیے آپ جو ہے کن تعویلات میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ خدا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اس کے بعد کوئی چیز اس کے پاس نہیں کی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ عدم میں تھے تو وجود میں لایا، پھر جب عدم میں جائیں گے تو پھر وجود میں آئیں گے، تو یہ اس کے تماشے ہے۔
اور یہ اس کی مرضی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی کام رکنے والا نہیں ہے. تو بولے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جیسے ہے اس کو تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب اسباب عادی ہیں اور حق تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال اور ممتنع نہیں ہے. لیکن سونے کا تش لانا اور اس میں غسل دینا یہ عرف عادت کے اعتبار سے ایک قسم کی تکریم ہے کہ بھئی آپ سمجھ لیں کہ وہ سونے کے تش کا ذکر نہیں، وہ اس لیے کہ جب کسی سے زیادہ محبت ہوئے تو اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگی چیز سے جو ہے آپ اس کا استقبال کرتے ہیں. تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیر اور ان کے احترام اور ان کے تکریم کے پیش نظر، ورنہ کیا حیثیت ہے سونے کی چاندی کی، اس کی کیا جگہ ہے. مگر بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارا اظہار محبت بھی تو ہو، آپ سے محبت کا اظہار بھی تو بتائیں. تو اسی لیے اس طریقے کی جو ہے تمام واقعات رونما ہوئے. اچھا، تکریم ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ آپ تمام عالم میں معظم و مکرم ہیں. لیکن یہ کہ آپ کی شریعت میں سونے کے برتن کا استعمال حرام ہے. تو اس کے جواب میں اہل علم فرماتے ہیں کہ سونے کا حرام ہونا اس دنیا کے لیے ہے، لیکن آخرت میں خالص مسلمانوں کے لیے یہی ہوگا. اس دنیا کے لیے ہے. چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اے نبی فرما دو یہ سونا حرام ہے دنیا میں ایمانداروں کے لیے اور یہ خالص ہے قیامت کے دن. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، سونا کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں. قصہ اسرا یعنی معراج کے واقعہ اور حقیقت عالم آخرت کے قبیل سے ہے. قصہ اسرا اور حقیقت عالم آخرت کی قبیل سے ہے، یعنی جو آخرت میں جو ہونا ہے اس کی طرف یہ ایک اشارہ ہے، اس سے ملتا جلتی بات ہے. یہ نیز اس کا استعمال اور فائدہ اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل نہیں ہے، بلکہ ملائکہ نے کیا ہے جو اس کے مکلف نہیں ہے، بلکہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ واقعہ حرام ہونے سے پہلے کا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو سونے کا واقعہ ہے یہ حرام ہونے سے پہلے کی جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے. بعض ارباب اچھا اور واقعہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس کی تحریم یعنی قرآن کے حرمت کا جو آیات نازل ہوئی، جو حکم آیا کہاں آیا؟ مدینہ منورہ میں بعد از اسرا ہوئی ہے. جیسے شراب کی مکمل تحریم مدینہ میں ہوئی، مدینہ سے پہلے حکم تحریم نہیں آئے تھے. تو سونے کی بھی تحریم کا احکام جو ہے وہ مدینہ میں شریف آنے کے بعد ہوئے. تو یہ واقعہ معراج جو ہے مدینہ سے پہلے کا ہے. اچھا، بعض ارباب معانی نے سونے اور قلب نبوی میں مناسبتیں نکالی ہیں. یہ کہ سونا جنت کے ظروف میں سے ہے اور معدنیات میں اثقل جواہر ہے، نہ اسے مٹی کھاتی ہے اور نہ اس میں زنگ لگتا ہے. اسی طرح ہر دل سے قلب نبوی ثقیل تر، زرین تر اور مزین تر ہے. اس میں وحی کا بوجھ ہے اور اسے سفلیات کی خاک نہیں کھاتی، اور نہ اس پر قدرت کونیا کا رنگ لگتا ہے. اور لفظ ذہب یعنی سونا، ذہاب اللہ یعنی خدا کی طرف جانے، اور تطہیر اور اذہاب رجس ناپاکی کو دور کرنے، پاک و صاف کرنے کی طرف مشار ہے. اور یہ چمک بقا، صفا اور رضانت کے معنی کو متضمن ہے.
اور تشت کو حکمت و ایمان سے پر کرنے کا، یعنی اب صرف وہ سمجھا رہے ہیں ان باتوں کو کہ وہ سونے کا تشت کیوں لایا گیا۔ اب یہ ایک بھی بحث ہے، اس لیے اس کے اوپر اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ موقع بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا، ہر چیز کا ایک، وہاں پر اگر ہم یہ کہ بھئی سونے کا تشت کیوں آیا تھا، وہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ اپنے حبیب کے ساتھ جس طریقے کا سلوک چاہے کرے، کیونکہ مہمان بقول ایک بزرگ کے کہ بعض اولیاء اللہ کے کلام میں یہ باتیں ملتی ہے کہ جب معراج کا سفر ہوا تو اب ظاہر میں دیکھیے آج کی سائنس آپ دیکھیں تو بولتے کہ ہزاروں سال کا سفر ہے، ہزاروں سال کا ہے، دنوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، کیونکہ ایک زمین سے آسمان کا ایک فاصلہ جو ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا اتنا فاصلہ، پھر اس سے تیسرے کا اتنا فاصلہ ہے، اور یہ اتنا فاصلہ ایک رات کے مختصر سے حصے میں طے ہو جانا، تو اب اس کے اوپر بعض اللہ کے بندے چاہنے والے فرمائے کہ دیکھو بات کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام حرکت کائنات کو روک دیا گیا، کائنات کی ہر حرکت کو روک دیا گیا، کیوں؟ شہنشاہ کی سواری ہے، راستے میں کوئی بھی آئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، سواری کس کی تھی؟ اب آج کے دور میں آپ دیکھو جب جہاں پر حکمرانی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا بہرحال، اب جب بادشاہ کی یا وزیر اعظم یا اس کی جب گاڑی جاتی تو پوری روڈ صاف کر دی جاتی، کیوں کہ کوئی روڈ پہ نہ آ جائے، تو یہ دستور ہے۔ تب سواری شہنشاہ انو جنس کی سواری جاری تھی، جو عالم جو بشریت ہے، جن ہر مخلوق کے سردار ہیں، سید ہیں، تو لہذا تمام کائنات کو روک دیا گیا، تھام دیا گیا تھا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ بولے اب چونکہ بعض روایت میں ہے کہ آپ کا بستر گرم تھا، آپ کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور آپ معراج پہ جا کے آ گئے، تو پھر یہ اتنا لمبا سفر یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ باتیں فرمائے کہ تمام کائنات کی ہر چیز کو روک دیا گیا، ہوا کے چلنے کو، گردش، چاند و سورج کی گردش، ہر چیز کو تھام دیا گیا۔ تو جب کائنات ہی تھم گئی تب وقت کا کیا تقاضا تھا؟ اب اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی ہے، بیٹری نکال دو، آپ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد میں جب بھی بیٹری کریں گے تو جہاں کاٹا تھا وہاں سے سٹارٹ ہوگا، جب بھی آپ بیٹری ڈالیں گے تو جہاں پر کانٹا رکا تھا وہاں سے سٹارٹ ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کائنات کو روک دیا گیا کہ کائنات کی حرکت کو اللہ تعالیٰ روک دیا، تو لہذا آپ کے پاس یہ زمانہ، یہ مکان، زمان و مکان، یہ اس کی گردشیں، یہ تمام چیزیں یہ تصور سے باہر ہیں، اس لیے کہ وہ چیز کو روک دیا گیا۔ اس طریقے سے سمجھائے بات بزرگ، آسان سے طریقے سے سمجھا دیے کہ یہ ایک معراج کا سفر ایک حقیقت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، چونکہ یہ براق وغیرہ کے کافی لمبا ذکر ہے، اس کی طرف جانا نہیں ہے، البتہ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کی ایک بات ہے، وہ بھی بڑا لمبا ہے، مختصر سا پڑھ دیتا ہوں میں۔ سدرۃ المنتہا پہنچے کیسا؟ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا۔ اس جگہ مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں، اور امر الہی نزول فرماتا ہے، اور اللہ کا وہاں پہ حکم نازل ہوتا ہے بس، اور احکام حاصل کیے جاتے ہیں، اور فرشتے اسی کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے اور وہاں سے تجاوز کرنے کی کسی میں تاب و توان نہیں، یہیں پر سب رک جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عالم سفلی یعنی دنیا سے اوپر جاتی ہے، اور عالم علوی سے از قسم اوامر و احکام الہی نزول فرماتی ہیں، ان سب کی انتہا یہی ہے۔ اس سے آگے کسی مخلوق کے تجاوز نہیں کیا، کوئی مخلوق اس کے آگے تجاوز نہیں کر سکتی، بجز
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی ہستی اس عالم میں تھی ہے، وہ ایک ہی ہستی کو اجازت تھی کہ آپ اس کے آگے آ جاؤ، آپ اس کے آگے آئیے، آپ کو اجازت تھی. حضرت جبرائیل بھی اس جگہ رک گئے اور آپ سے جدا ہو گئے. حضور نے جبرائیل سے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے اور جدا ہونے کا کون سا مقام ہے؟ یہ جگہ تو ایسی نہیں، یہ جگہ تو ایسی نہیں کہ دوست دوست کو چھوڑ دے، یہ جگہ تو ایسی نہیں ہے کہ دوست دوست کو چھوڑ کے جدا ہو جائے. جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی نزدیک ہو جاؤں تو میں جل جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو مجھ سے عرض کر دو. اب وہاں پہ دنیا بدل گئی نا، وہاں دنیا بدل گئی. یہاں آگے جبرائیل بول رہے ہیں یا رسول اللہ یا فلان لیجئے، دے دو جبرائیل تھینک یو ویری مچ بول رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد میں جبرائیل اب تم بتاؤ کیا چاہیے تم کو. اب یہ میری اصلی دنیا میں آ گیا میں، یہ میری اصل ہے، میری تاجداری تو اصل یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں ختم ہوں گی. وہ تو عارضی قیام ہے میرا. تم وہاں پہ آ کے میرے کو سمجھاتے تھے میں سمجھ لیتا، تم دیتے میں لے لیتا، مگر اب میں اپنی مقام پہ آ گیا تو اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے. جناب باری میں پیش کر دوں گا. جبریل نے عرض کیا میری تمنا یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور زیادہ کشادہ فرما دے تاکہ پل صراط سے اپنے بازوؤں کے ذریعے آپ کی امت کو گزار سکوں. یہ خواہش جبرائیل تھی. اے مسلمانوں ایمان والو کیا ہو گیا تم کو، تمہارے نبی سے تم کتنے دور ہو گئے. جبرائیل بول رہے ہیں اے رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی امت کو خدمت، پل صراط پہ گزرنے کے وقت میں آپ کی امت کی خدمت کروں، اور ہم مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے والوں سے دور ہو رہے ہیں. وہاں جبرائیل کی خدمت کا لحاظ ہے کہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ جب میزان، جب پل کے اوپر سے آپ کی امت کو گزرنا دشوار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو فرما دے کہ میرے پر کو اور کشادہ کر دے اور مضبوط کر دے. تو کیا ہے کہ وہ اب جبرائیل کے اس لیے پر پھیلانے کا ذکر آیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جبرائیل کے پر بولے اگر ان کے 600 پر ہے اور بولے کہ اگر وہ اپنے 2 پر سمیٹے تو زمین پہ کھڑے ہوئے پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اسی لیے انہوں نے بولے کہ یہ پروں کا میں صحیح استعمال کروں گا آپ کی امت کی خدمت کر کے. یہ امت کی خدمت کی خواہش کس کی ہے؟ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کی. تب اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی عظمت کا اندازہ. اللہ اکبر. کون خواہش ظاہر کر رہا ہے؟ اس سے آپ کو ایک اشارہ ملتا ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 6 آسمان میں ہے. دوسری روایت میں ہے کہ 7ویں آسمان میں ہے. اور ان دونوں روایتوں کی تطبیق اب دونوں کو ملانا ہے. 2 روایتیں، ایک روایت میں 6 آسمان پہ ہے، ایک 7ویں آسمان پہ. اب دونوں کو ملانا کیسا؟ تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی جڑ تو 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں. ہو گئی تطبیق، سمجھ میں آ گئی بات. سدرا جس کے معنی بیری کے درخت کے ہیں، اس کا نام رکھنے کی وجہ علم شارع علیہ السلام پر مفوض و موقوف ہے. اب یہ رسول اللہ جانے کہتے ہیں کہ اس درخت کی 3 طرح کی صفتیں ہیں. یہ درخت میں 3 باتیں ہیں، خاص صفتیں ہیں. ایک یہ کہ سایہ طویل ہے، دوسرے یہ کہ اس کا مزہ لطیف ہے، تیسرے یہ کہ اس کی بو لطیف ہے، اور یہ بمنزل ایمان کے ہے جو قول و عمل اور نیت کا مجموعہ ہے. اب یہ تینوں چیزوں کو ملائے تو یہ قول اور عمل اور نیت، یہ تینوں اس کی صفت ہے. ممکن ہے یہ آسمان میں اسی طرح پیوست ہو جس طرح زمین میں درخت پیوست ہوتا ہے. نیز قدرت الہی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا وہ اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. اچھا، جس طرح درخت زمین میں
نشو نما پاتے ہیں اسی طرح ہوا میں ہو، جس طرح حضور نے ہوا میں سیر فرمائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کی مٹی میں جما دیا گیا ہو جس طرح جنتی درختوں کی کیفیت ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسے جمایا ہی نہ گیا ہو، واللہ عالم بالتحقیق الحال۔ جس طرح اچھا سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر میں اور 2 باطن میں، 2 ظاہر میں اور 2 باطن میں۔ باطن میں وہ ہیں جو جنت میں جاتی ہیں، اور ظاہر میں وہ ہیں جو نیل اور فرات کہلاتی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے نکلی ہوئی 2 نہریں ہیں جو دنیا میں ہیں، ایک دریائے نیل اور ایک دریائے فرات۔ اور جو باطن میں جو جنت میں جو نہریں جا رہی ہیں اس کے بارے میں فرمانا چاہیے نیل و فرات۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں نہریں جنت کی ہیں، نیل، فرات، سیحان اور جیحان۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنت سے ان کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے منافع و ثمرات دائمی اور بے شمار ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جنت کی جن سے نکلے ہیں، یعنی ان کی اوریجن جو ہے جنت ہے، واللہ اعلم۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پر ایک بات جو کہنا ضروری ہے کہ جیسے آج کل کی دنیا میں بہت سارے اختلافات ہیں، تو اسی میں چونکہ ہے اس کتاب میں، مگر اب پڑھنے میں بہت ساری چیزیں جو اب آپ لوگوں کو جو دلچسپی نہیں ہے وہ بھی پڑھنا پڑتا، اب جب پڑھنے میں آ جاتی اس کو کٹ شارٹ کرنے کی وجہ سے وہ کہ جیسے رسول پاک علیہ السلام کے بہت ساروں کو اختلاف ہے، بہت سارے لوگ یہ بولتے کہ جیسے دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دل ہے، اب ان کے پاس سب سے بڑی دلیل بی بی عائشہ کی حدیث ہے، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات بول دی ہے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ کہتا ہے جس نے کہا کہ محمد نے اللہ کو دیکھا۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بعد میں کس میں ہمت ہوتی بحث کرنے کی؟ جب نام عائشہ آ جائے تو کس مسلمان میں اتنی طاقت ہونا کہ وہ جو ہے آگے بڑھ کے بات کرے؟ تو اب معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا کہ بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا، تو ہم کیسے ثابت کریں گے ہم بی بی عائشہ سے ہم نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بات کو شیخ محدث عبداللہ محدث دہلوی بڑے اطمینان سے اور بڑے آرام سے سمجھا ہے۔ انہوں نے بولے دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ حدیث بی بی عائشہ کا قرآن کریم کی اس آیت لا تدرکہ الابصار سے اجتہاد ہے، وہ انہوں نے اس آیت سے اجتہاد کر کے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نظر اس کو دیکھنے سے بے بصر ہے، یہ نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے انہوں نے یہ دلیل لیا کہ بھئی چونکہ محمد رسول اللہ بشر کی حیثیت سے ان آنکھوں سے وہ دیدار نہیں کر سکتے، تو اسی لیے انہوں نے ایک استدلال لیا اس آیت سے، اور استدلال کی بنیاد کے تو وہ ان کا اپنا اجتہاد ہوا۔ اب حدیث کی موجودگی میں اجتہاد کی قیمت نہیں ہوتی، یہ ان کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ حدیث اگر موجود ہے تو کسی صحابی ہو، کسی مرتبے کا ہو، اس کے اجتہاد کی اب قدر نہیں رہتی۔ اجتہاد بے شک قبول ہے اگر حدیث کی عدم موجودگی میں، اور جب حدیث موجود ہے تب اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کئی صحابہ کرام کی احادیثوں کو نقل کیا کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو سرکار نے ان سے جواب دیا، اور اس میں حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، بہت سارے روایتوں میں احادیث میں کہ بات پوچھے تو یعنی رایت ربی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو بعض حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا۔
بعد میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے قلب کی اور اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا۔ تو جب یہ احادیث موجود ہیں تو اب ہم کو اجتہاد کی طرف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر استغفر اللہ واتوب الیہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی رتی برابر کوئی ہم فرق نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ بی آپ جو اجتہاد فرمائے وہ اس کو چونکہ، اور آپ کا یہ اجتہاد اس لیے بھی ہے کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت آپ رسول اللہ کی زوجیت میں نہیں تھی، اور جیسے کہ بعض ہو سکتا پیدا بھی ہوئی تھی یا ہوئی بھی تو سال ڈیڑھ سال، تو اور پھر آپ یہ رسول اللہ سے پوچھے نہیں، آپ نے قرآن کی ایک آیت سے اجتہاد کیا، اور جب سرکار اس بات کو وضاحت سے بول دیے تو اجتہاد کی بات کہاں رہی باقی؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب یہ علمی دلیل تھی، نقلی دلیل جس کو بولتے ہیں، نقل یعنی روایت سے نقل ہوئی۔ اب انہوں نے ایک عقلی دلیل بڑی اچھی پیش کرے، بڑی اچھی عقلی دلیل پیش کرے اسی مدارج النبوہ میں، مطلب کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے ملے، نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا گئے، نبی علیہ السلام داروغ جنت سے ملے، نبی علیہ السلام داروغ دوزخ سے ملے، نبی علیہ السلام تمام انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے ملے، یہ تمام حوض کوثر دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھے، یہ تمام چیزیں دیکھے، بولے ہاں دیکھے۔ تم کب دیکھیں گے؟ تم کب دیکھیں گے؟ انشاءاللہ مرنے کے بعد، حشر کے بعد دیکھیں گے نا۔ یہ تمام چیزیں، جو جنت میں جائے گا وہ حوض کوثر دیکھے گا، جو دوزخ میں جائیں گا انہیں وہ داروغ سے ملیں گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم آپ انکار نہیں ہے آپ کے دیکھنے کا، مومن بھی حشر کے بعد میں یہ تمام چیزوں کو جو بھی ہوں گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جو بھی یہ تمام چیزیں دیکھے گا۔ تو اب اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ایمان والے کو اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ جو اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ انعام جو جنتیوں کے لیے رکھا، اس کی خاص جنتی جو اس کی کرم کے جو مستحق بنیں گے، ان کے لیے جو سب سے آخر نعمت کیا رہیں گی، تو وہ پروردگار عالم اپنا پردہ ہٹائے گا، اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ انکار ہے یہ حدیث سے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو جو چیزیں آپ دنیا میں نہیں دیکھے وہ رسول اللہ دیکھے، جو آپ حشر کے بعد دیکھیں گے وہ رسول اللہ دیکھ لیے۔ تو حشر کے بعد میں آپ اللہ کو دیکھیں گے تو رسول اللہ معراج میں دیکھے تو اتنا بڑا اختلاف کیا ہوا؟ آپ بھی تو دیکھیں گے نا۔ اور یہ چیز تمام چیزیں بھی جو ہے یہ آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ جنت دوزخ یہ سدرہ یہ تمام چیزیں یہ آخرت کا معاملہ ہے، تو یہ تمام کا تو مشاہدہ کرے رسول اللہ، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو جب آپ مرنے کے بعد حشر کے وقت میں کریں گے تو رسول اللہ معراج میں کرے، تو جب یہ تمام چیزیں کرے تو وہ بھی کر لیے، تو اس میں اتنا پریشانی کیا بات ہے؟ یہ عقلی دلیل تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ یہ رویت، ہمارا تو ایمان ہوش آنے کے بعد سے ہم کیونکہ اولیاء اللہ کے غلام ہیں، تو تمام اولیاء اللہ کا تو یہ روز ازل سے یہ ایمان ہے کہ سب سے پہلی چیز میرے بھائی بقول خضر پاشا کے، ہمارے حسن پاشا کے، جب ان کے صبح سے جب ہر لمحہ اللہ تمہارے ساتھ تھا تو یہ بلائی کیسے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ طے ہوا کہ بھئی عظمت مصطفیٰ بتانا تھا، کائنات میں ہر تخلیق کے اوپر انسان کی فضیلت ہے تو اس کا ایک مثال بھی تو ہونا تھا، ورنہ کیسا ثابت کر سکتے ملک کے اوپر بشر کی فوقیت؟ صرف ایک واقعہ اس سے ثابت ہوئی کہ جبرائیل بھی تم پہ ہاں، کیونکہ بشر جو ہے وہ تمہارے سے اعلیٰ تخلیق ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، دنیا کا دستور ہے کہ مہمان سے پردہ نہیں کرتے،
جس کو بلائے اس سے پردہ نہیں کرتے، وہ مہمان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ آپ عزت و تکریم کے لیے بلا کے وہاں پردہ کرنے کے لیے نہیں، تو وہاں وہ پورا اہتمامی دیدار کا تھا۔ رسول اللہ کو یہ سدرہ دیکھنے کی، یہ حوض، یہ بیری کی، یہ تمام چیزوں کی کوئی، کیونکہ جب اللہ سے دوستی ہو گئی، اللہ سے بات ہو گئی، بعد میں یہ تمام چیزیں غیر اہم ہو گئی نا، تو وہاں پر صرف دیدار الہی کے علاوہ اور کوئی مقصد معراج ہی نہیں تھا۔ معراج کا مقصد ہی دیدار تھا۔ اسی وجہ سے اس دن تک نماز فرض نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ بات بڑے دعوے سے بول رہا ہوں کہ کیا بات ہے بھائی، اعلان نبوت 40 سال میں ہو گیا، نزول قرآن شروع ہو گیا، کتابت قرآن شروع ہو گئی، تبلیغ دین شروع ہو گیا، یہ تمام مہاجرین جو مکے کے ہیں، یہ تمام جو ہے دعوت اسلام قبول کر کے داخل ہوئے، کسی پہ نماز فرض نہیں تھی، کسی پہ نماز فرض نہیں تھی۔ اب لوگ بولتے ہیں وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، مگر کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ وہ کیسی پڑھتے تھے، ان کے رکوع میں کیا تلاوت تھی، ان کے قیام میں کیا تھا، ان سجدوں میں کیا کرتے تھے، ایسی کہیں کوئی، ہو سکتا ہے سنت ابراہیمی پہ کچھ تھے ہوں گے چلتے، مگر کیسی پڑھتے تھے، عبادت کیسی ہوتی تھی، اس کا نام کیا تھا، ایسی کوئی روایتیں نہیں۔ تو چونکہ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو فرض ہونے کے سب سے وجہ معراج تھا۔ کیوں کہ میرے حبیب میرے کو سجدہ کرنے سے پہلے مل لو نا، اس کے بعد سجدے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ ہم سے آگے مل لو، ہم کو دیکھ لو، پھر سجدہ کرو، تو پھر سجدے کی لذت ہے۔ تو معراج اصل اسی لیے بولتے ہیں نماز معراج المومنین ہے۔ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ رسول کو اپنی معراج میں یہ حکم نماز ملا، کہ یہ معراج اس لیے ہے کہ اس میں رب کا دیدار ہوتا۔ یہ بہت بڑا نقطہ دماغ میں آ گیا میرا۔ معراج میں، نماز میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا، یہ حدیث شریف ہے، اور یہ فرض ہوئی معراج کے دن، اور یہ فرض ہوئی معراج کے دن، تو لہذا دیکھنے کے بعد فرض ہوئی۔ تو پھر سرکار فرمائے آپ سے کہ دیکھو عبادت میں اللہ کو دیکھو، تو دیکھنے جو تم کو حکم دیا اللہ کو دیکھو، اور وہ بغیر دیکھ کے آیا، دیکھ کے آئے نا۔ تو یہ کہ رویت کا مسئلہ ہے، بالکل کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ عقل نہیں مانتی مت مانو، بزرگوں کی بات پہ یقین کرو، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مان لو، اور اگر عقل نہیں بھی تسلیم کری تو ایمان کی حفاظت کے لیے اس مسئلے پہ خاموش ہوگا، کیونکہ ایمان کا بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات، کسی بڑوں کی کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اپنی کم علمی پہ اس کا انحصار کر کے خاموش بیٹھوں گا، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراض کروں، اس لیے کہ اعتراض کر کے آپ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو لہذا کم سے کم میرا ایمان بچانے کے لیے، وہ سمجھ میں نہیں آئی مگر ٹھیک ہے بھائی، خاموش ہو گیا، تو آپ جو کچھ بچا کچا ایمان ہے وہ محفوظ رہ جائیں گا۔ اور اب جیسے اتنے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیا میں، تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد میں نہیں ماننے کی شرط کیا وجہ بنی؟ ورنہ اس دن سے پہلے تک نماز کا حکم کیوں نہیں آیا؟ ہاں، معراج سے آنے کے بعد ہی آپ فرمائے کہ میں تمہارے لیے یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کے آیا۔ کیوں؟ مل لیا، دوست دے دیا، اللہ کے دے دیا۔ اب یہ کہ بھئی نہیں دید ہو سکتا، نہیں ہو سکتی، تو یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، اور اس بات میں آپ علمی ہے، بڑے بڑے علماء بھی اس باتوں میں پڑے ہوئے، ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، مگر ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہے کہ یہ ایک واقعہ ایسا حقیقت ہے۔ اب اس میں ایک بات جو ہے میرے کو جو اچھی لگی تھی وہ سنا دیتا ہوں
اور چونکہ بہت پیاری بات ہے کہ اب یہ سفر معراج کتنا اہم تھا، اس پہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرے، اور بڑی پیاری بات ہے، اسی لیے تو امام غزالی جو ہے بیان کرے کہ یہ سفر معراج میں کیا ہوا. تو خیر یاد ہے میرے کو، ہو سکتا کہیں آگے پیچھے کچھ بولنے میں، مگر انشاءاللہ تعالی ویسا بیان کر دوں گا مختصر کر کے کہ ایک فرشتہ تھا جس کی ہر سانس سے 50,000 فرشتے پیدا ہوتے تھے، اور وہ مقرب بارگاہ الہی فرشتہ تھا. اللہ تعالیٰ کی خاص جو قریب رہنے والے جو مقرب فرشتوں میں اسے ایک فرشتہ تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو دیکھے کہ وہ کوئی پہاڑ تھا، وہ نام یاد نہیں آیا، اور وہاں پر جو ہے بے زار و خطار بری حالت میں پڑا ہوا تھا. تو بولے بھائی تیرا تو اتنا بڑا مقام تھا، تیرا تو اتنا بڑا مقام تھا، اللہ کی بارگاہ میں تو بڑا معزز فرشتہ تھا، یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو بولے آپ آ گئے، آپ میری مدد کرو اور میری توبہ اللہ کی بارگاہ سے قبول کروا دو. تو کیا ہوا؟ تو بولے میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ جب معراج پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو میں ان کے ادب کے لیے نہیں اٹھا، میں ان کے ادب کے لیے نہیں اٹھا، تو اللہ تعالیٰ میرے کو میری تمام طاقت چھین کے پھینک دیا، میری طاقت کو چھین لیا، اور مجھے بالکل بے سروپا میرے کو یہ حالت میں. تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ میرے سے معافی دلوا دیں اور میری توبہ قبول کروا دیں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تو بولے کہ مولا تو نادم ہے اپنے کیے کے اوپر. تو بولے کہ ٹھیک ہے، اس کے معاف کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کو بولو کہ میرے حبیب پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کیا اور اس کو اپنے پرانے منزل پہ واپس لایا. تو یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے ادب. یہ واقعہ کو مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی جو ہے لکھے ہیں کہ اس فرشتے کی اتنی بڑا خطا ہے، کہ خطا کیا تھی کہ سرکار کے اعزاز احترام میں اٹھا نہیں تھا. اور پھر معافی کیا ہے؟ تو بولے کہ میرے حبیب پہ درود پڑھو، اگر وہ میرے حبیب پہ درود پڑھ لے گا تو میں اس کے گناہ معاف کروں گا. تو اس طریقے سے ان باتوں کو یاد رکھو. اور آج کی رات ہے یہ بڑی، اب چونکہ نماز کی فرض ہوئی ہے آج کی رات ہی، تو اس کی پابندی کرو جتنی ہو سکتی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس الزامات بھی لگتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے نماز کی طرف رغبت جو ہے وہ ذرا کمزور ہو رہی ہے، اور وہ اچھی بات نہیں ہے. اپنے سمجھ میں آؤ یا نہ سمجھ میں آؤ، حکم خدا سمجھ کے ادا کرو. اس لیے کہ میں اپنی ظاہری زندگی میں دیکھا، اور چند مثالیں میرے سامنے ہیں، کہ سب سے بہترین چیز جو میں دیکھا کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا انہیں اپنے مرنے تک ہوش و حواس صحیح رہتے. اس ہو سکتا ولی نہ ہو، مگر ایک چیز برابر میں دیکھا کہ اس کے ہوش و حواس برابر رہتے، آخری دم تک انہیں کوئی ایسی کیفیت میں نہیں آتا. یہ ایک برکت ہوتی ہے. اور جو روایتیں برکتیں تو بہت ہیں نماز کی، اور جو بہترین برکت اس میں جو بہت بار اب کیا آپ تعریف کر سکتے ہیں، جس کے اللہ جس کا حکم دیا اور اول ترین عبادت فرض قرار دیا، تو اس کی تعریف میں ہم انسان کیا بول سکتے ہیں. مگر جو 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 خصوصیات بیان کی گئی کہ بندے کی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں.
اگر فجر کی نماز ہوئی اس کے بعد آپ سے کچھ گناہ چھوٹے گناہ سرزد ہو جائے اور اگر انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف کر. تو سر جھکانے میں اتنی سہولت ہے. اور ظاہر میں دیکھا کہ دنیا اچھی رہتی ہے، محتاجی سے دور ہوتا ہے انسان، محتاجی سے. ٹھیک ہے اب یہ تونگری یہ وہ سب قسمت کی باتیں اس سے، مگر نماز کے جو بہت جو میری اپنی جو آنکھوں سے جو مشاہدے دیکھا میں وہی بول رہا ہوں. اب کتابوں سے تو بھری پڑی ہیں تعریفیں، تو نماز کی پابندی کرو. اس کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو غیر اہم مت سمجھو. نہیں، دیکھو پیروں کا عشق ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی غلامی ہمارا ایمان ہے، مگر ان تمام کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے غلام پہلے بنو، تم اللہ کی غلامی پہلے قبول کر لو تو پھر ہماری غلامی پکی ہوتی ہے. اب تم ان سے غلامی کی بات تو کر رہے مگر بڑے سے جو ہے تم بے وفائی کر رہے ہیں، اس کی طرف جانے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ اگر کوئی نماز چھوٹ بھی گئی تو پھر دوسری پڑھ لو، کم سے کم ایک عادت ڈالو کہ بھائی میں جتنی ہو سکتے پڑھوں گا. اور اس میں دیکھا کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا کرا دیتا ہے. اب یہ ہمارے سے کوتاہیاں ہیں کہ ہم لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے، تو یہ گندی بات ہے. اس لیے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا، یعنی اب اس کے اوپر ایک مختصر سی بات اتنی بتاؤں گا میں کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات، ان کے واقعات پورے عراق و عجم میں ہوا کی طرح پھیل رہے تھے. تو ایک بڑا گروپ آپ کی کرامات دیکھنے کے لیے بغداد آیا اور آپ کے مہمان ہو گئے. آپ بولے کہ بھئی یہ پردیسی آئے ہیں، ان کا خیام ان کا رکھو ان کو. اب وہ لوگ ٹھہرے اپنے، کافی دن رکے، کافی دن ٹھہرے. اس کے بعد قریب 40 دن تک کچھ قیام رہا ان لوگوں کا. اس کے بعد بولے کہ بھائی اجازت دیجیے ہم لوگ جاتے ہیں. بولے ٹھیک ہے جائیے. آپ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں کے رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ جتنا میری استطاعت کے حساب سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرا. نہیں وہ تو بے شک صحیح ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بولا، مگر ہم جو آرزو لے کے آئے تھے وہ آرزو پوری نہیں ہے. ہاں کیا آرزو لے کے آئے تھے؟ تو ہم آرزو لے کے آئے تھے کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھیں. ہم آرزو لے کے آئے تھے کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھیں اور وہ ہم نہیں دیکھیں. اچھا تو اتنے دنوں میں میری کوئی کرامت نہیں دیکھے آپ نے؟ تو نہیں. تو بولے یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں میں میری کوئی نماز چھوٹی؟ تو بولے جی نہیں. اتنے دنوں میں آپ سے کوئی مذاق دلگی کرا؟ نہیں. اتنے دنوں میں آپ سے کوئی جھوٹ چھوٹ بولا؟ نہیں بولا. اتنے دنوں میں کوئی حرام کو لقمہ کھایا؟ نہیں. جو یہ میری کرامت، یہی میری کرامت. کیوں؟ کرامت دکھانے تماشے کی چیز نہیں ہوتی. جب خدا چاہتا ہو جاتی، نہیں ہوتی نہیں ہوتی. کرامت اصل یہ ہے کہ ہم ہوش و حواس میں ہم خدا کے ساتھ رہنا. ہماری کرامت یہ ہے کہ ہم ہوش و حواس جب تک ہے ہم خدا کی بارگاہ میں اس کے حکم کو پورا کرنا. اب چونکہ اب ہمارے پاس ایک دستور بن گیا، ہم لوگ ان باتوں کو زیادہ نہیں بولتے، تو الزام بھی لگنے لگے کہ یہ لوگ نماز کی طرف نہیں بولتے. ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اس لیے اس کا وہ کرتے کہ بھئی یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ کو کیوں یاد نہیں رہتی؟ آپ کو کمائی یاد رہتی، کھانا یاد رہتا، پینا یاد رہتا، کپڑے یاد رہتے، گھر یاد رہتا، بچے یاد رہتے، ہر چیز یاد رہتی. نماز کے لیے بولنا واہ. دنیا کی اپنی پیدا کردہ خواہشات کی تکمیل پوری یاد ہے، اور خدا کا جو حکم ہے اس کے لیے وہ مولوی صاحب وہ مرشد صاحب بٹھا کے بولنا آپ کو پڑھو بول کے، یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے دوسری باتیں یاد ہے وہ بھی چیز یاد رہنا چاہیے آپ کو. اب ہم سے آپ اگر توقع رکھتے کہ نماز کے لیے بولو، آج نہیں چاہتے بھی ہم بول دیے آپ سے، نہیں آپ یہ توقع مت رکھو. ہم سے یہ بولو کہ حضرت میں اتنے مہینوں سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر میرے کو کچھ بھی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی. میں اتنے دنوں سے مسجد نماز کو جا رہا ہوں مگر میرے کو کوئی ترقی محسوس نہیں ہوئی. تو وہ طریقہ بتائیے.
کہ اتنے دنوں سے میں اللہ تعالیٰ سے میں روز جا کے 5 وقت سلام کر کے آ رہا ہوں، ملاقات کر کے آ رہا ہوں، مگر کچھ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی اندرونی میری کوئی اندر کی حالت میں کوئی اضافہ نہیں دکھ رہا میرے کو، تو اس کا راز بتائیے، تو نماز کے اسرار بتائیے، نماز کیسی پڑھی جائے، نماز میں انہماک، نماز میں سنجیدگی، یعنی اس میں اخلاص کیسا ہو، یہ تو آپ یہ مگر پڑھو، اس کے بعد میں یہ شوق پیدا ہوں گا نا، پڑھنے کے بغیر میں آپ کیسا ہوں گا؟ یہ آپ جب شروع کریں گے، ایسا ہے اب آپ لوگ جم کو شروع گئے تو تھوڑا یوں کر لیتے ہیں، اب جب کافی دن ہونے کے بعد دکھ کے آتی ہر چیز، تو ہر چیز کی بھی تو نماز کیا ہے؟ دیکھیے نماز دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خط و کتابت کا واحد ذریعہ ہے، ٹو کمیونیکیٹ وتھ یور رب، یہ سب سے کلیئر راستہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے آپ اپنے رب کو اطلاع کرتے رہیں کہ میرے مولا تو دنیا میں بھیجا، میں تیرے کو نہیں بھولا، تیرا بندہ ہوں اور تیرے کو میں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ خط کی بڑی خوشی ہوتی ہے، جو تمہارا یہ خط اللہ تعالیٰ کو دیکھتا انہیں بہت خوش ہوتا، کیونکہ ایک دور دراز ماں کو جب بیٹے کا فون آتا یا خط آتا تو اس کی خوشی کتنی ہوتی، تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا پروردگار بھی جب تمہارا خط دیکھتا تو اس کو بھی خوشی ہوتی کہ میرا بندہ میرے سے کانٹیکٹ میں ہے۔ اور سب سے بین فائدہ اس یہ ہے، ایک سجدے کے ساتھ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ تو میرا رب ہے، ہر سجدے پہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ بولو یا مت بولو آپ ہی تو میرا اللہ ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سے بہت محبت ہوتی کہ میرا بندہ جب میں دنیا میں بھیجا اس کو، ورنہ کیا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے والتین والزیتون والطور لقد خلقنا والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، پھر ہم نے پھینک دیا اس کو نیچے، اللہ پیدا کرے سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا بنائے، اور بول دیا کہ سب سے نیچی جگہ پہ لے آگے ڈال دیا، ثم رددناه اسفل السافلین، یہ زمین پہ لا دیا نا، اب اس سے اسفل اور کیا ہوگی، کر دیا اب کام ہمارا، لا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجر غیر ممنون، تو پھر انہوں وہیں لا دیے جائیں گے جہاں سے گئے تھے۔ ہاں، ہم ڈالے امتحان کے لیے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم تمہارے پاس جو انگریڈینٹ رکھے ہیں تمہارے اندر، وہ انگریڈینٹ اتنے پاورفل ہے کہ اگر تم اس کو یوٹیلائز کریں گے تو پھر تم جہاں سے پھینکا تھا میں وہاں پہ آگے بیٹھیں گے۔ تو یہ بات کو غور کرو کہ میرے کو جانا ہے وہاں پہ، اب نہیں تو کیا ہوں گا، یہیں پڑے رہو۔ اس کی مثال بہت اچھی ہے، اچھا اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ اس کو سمجھنے کے واسطے ماڈرن طریقے کی بہت اچھی مثال ہے میرے پاس ہے۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام بنے، کیا لاڑوں سے بنایا، مٹی منگایا، بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ 900 سال تک ان کے ڈھانچے کو سینکا، کتنے سال تک؟ 900۔ تو اللہ تعالیٰ کو سکھانے کی اتنی ضرورت کہیں کو پڑی؟ تیرے لیے تو ہر کام میں اشارے سے ہے، مگر ہم آج سمجھ میں آتی وہ بات کہ ایٹامک انرجی کو پریزرو کرنے کے واسطے جس دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین مٹیریل ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ اگر ایک لمحے اتنی بھی لیکیج ہو تو پورے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے اتنا کہہ کے سکھایا، تو اس میں روح اپنی پھونکنے والا تھا نا، تو اس کو تحمل بھی تو کرے۔ ہاں،
بسٹ ہو گیا تو اس کو اتنی جو ہے کیپیسٹی اس میں پیدا کرنا ہے کہ بھائی اس کے بعد میں نفخت فیہ من روح کے بعد میں اٹھ کے کھڑے ہونا. چلو بنا دیا انسان کو. اب بنا دینے کے تو یہ کیا تھا؟ تو پہلے کیا تھی آدم علیہ السلام کی باڈی تھی. تو یہ باڈی کون بناتا ہے؟ یہ بوئنگ کمپنی بناتی ہے. بوئنگ کمپنی کا کام صرف باڈی بنانا. ان کو خالی اسپیسیفیکیشن دے دیا جاتا کہ بھائی اتنے 5000 ٹن 7000 ٹن اتنا کیری کرنے کے واسطے جو ہے یہ پلین کی یہ کیپیسٹی ہونا اور اس کے اندر اس کا جو ہے تو وہ حساب سے وہ اسپیسیفیکیشن سے کام کرتے ہیں. وہ لوگ پوری باڈی بنا دیتے. اس کے بعد میں رولس رائس کمپنی کو آرڈر دیا کہ بھائی اس کو کیری کرنے کے واسطے اتنے ہارس پاورس کا انجن بناؤ. اب رولس رائس کمپنی وہ انجن بناتی ہے. ٹھیک ہے. تب یہ باڈی ہے آدم علیہ السلام. یہ باڈی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ. وہ انجن کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے. اب جب دونوں کو ملا دیے تو جہاز پورا ہوا. اس کے بعد میں بولتے کہ اب اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ بھائی 10,000 ٹن جو ہے I can carry on without problem. آپ اس میں 10,000 ٹن ڈال دیے, رن وے سے اڑ گیا تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا. جہاں سے 11-12 ہزار ٹن ہوئے تو رن وے پہ ڈک 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 کرتے رہتا. تب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ کارگو بھر لیں گے تو زیادہ گنا بھر لیں گے تو رن وے پہ اٹکتے رہیں گے. جتنا الاٹڈ کارگو تم کو دیا گیا اتنا ڈال لو آرام سے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو جہاں گئے تھے وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں, اگر آپ گاربیج بھر لیں گے تو رن وے پہ لٹکتے رہیں گے. آپ یا کتنا بھی کرو اڑتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ویٹ بہت زیادہ ہو گیا. تو ویٹ کیا ہے؟ گناہ ہے وہ. تو آپ کو جتنا بتایا گیا بھائی اتنے چیز کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ آپ کو یہ کارگو الاٹڈ کارگو ہے, لیگل لگیج ہے آپ کا, اسی کے ساتھ چلو آپ. نہیں, اگر آپ اس میں گناہ بھر لیں گے تو پھر آپ کو جہاں سے آئے تھے وہاں نہیں جا سکیں گے, اور دوسری سائڈ ڈائریکشن چلے جائیں گی آپ کی. جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے تو پھر آپ کو جتنا بتایا گیا اتنا کام کرو. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو بتایا گیا کہ اس کی ابتدا کرو نماز سے, کہ جتنا ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی چھوٹ گئی قضا کر لو, اللہ پابندی کرا دیتا ہے. ایک دن وہ عادت پڑھتے 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 تو پابندی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے, میں اپنی ظاہری زندگی میں دیکھا, they are confused, always they have some tension. ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا, ایک بے چینی بے قراری ایک چلتے رہتی ان کے ساتھ. اور جیسا وہ سجدے کرنے والا ہوتا انہیں کیسے سے پریشانی کی حالت میں جو ہے اس کو ایک ذہنی طور پر سکون رہتا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ. تو اسی لیے میں اتنی درخواست کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے کہ چونکہ حکم خدا ہے, حکم رسول ہے, اور حدیث شریف یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلی, کیونکہ آج معراج کا دن ہے اس لیے میں اس ٹاپک پہ زور دے رہا ہوں, غصہ نہ کرو آپ لوگ. اب چونکہ آج کا دین کی وجہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز فرض ہوئی تھی. آج کے دن ہی فرض ہوئی تھی نماز. اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ سرکار فرمایا کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلی تم سے سب سے پہلا سوال ہوگا وہ تمہارے نماز کے بارے میں. سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے لیے. ذرا اس کی اہمیت احتیاط. دل بولا نہیں بولا پڑھ لو, بوجھ ہے پڑھ لو, اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا. تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ جو ہے محبت لگنے لگتا, اس میں اخلاص ڈال دیتا پروردگار. ہوتا شروع میں بیوی پسند بھی نہیں آئی تو اس کے اخلاق سے 4 دن کے بعد میں انہیں محبوبہ بن جاتی. رائٹ سر؟ شروع میں بعض اوقات ہوتا, کئی زندگی میں دیکھا میں, شروع میں انسان جو ہے بوجھ قسم سے جو ہے نہیں رہتا, مگر اس کے بعد میں کیونکہ جو ہے عورت اخلاق اگر اچھے رہے تو انہیں سب چیزوں کو بھول کے اس کے اخلاق کا مرید ہو جاتا. اسی طریقے سے یعنی بقول ایک کہاوت ہے, بہت مشہور کہاوت ہے اور حقیقت ہے. وہ کیا بولا گیا ہے کہ الاستقامت فوق کرامت. بولے کسی چیز میں استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی چیز ہے. تو مطلب کوئی بھی نیک عمل میں برائی میں استقامت نہیں,
نیک عمل میں استقامت، ٹھان لیے بھائی یہ کام کرنا ہے، بعض اوقات شیطان کی اور چلتے رہتا وہ ایک جھگڑا، مگر تھوڑا کوشش کرتے کرتے کبھی ہار گئے، دوبارہ جیتو، کبھی انہیں جیتا کبھی آپ جیتے، یہ چلتے رہنا کوشش، اور جب اس میں اخلاص پیدا ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بزرگ جو ہے، بڑی اچھی مثال ہے، ایک بزرگ فجر کی نماز کے لیے جاتے رہتے، تو راستے میں کیچڑ رہتا، تو ایک دم ان کے پیر کو ہوتا، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو انہوں گھر کو آ کے جو ہے وہ صاف صفائی کر کے پھر جو ہے پھر جاتے، پھر گرتے گڑے میں، پھر آتے، پھر صاف صفائی کر کے پھر جاتے، پھر گرتے، پھر آ کے پھر جاتے، وہاں گئے تھے کہ ایک آدمی خندی لے کے کھڑے ہوتا، ارے بابا ہاں حضرت میں دیکھا آپ 3 مرتبہ آپ جو ہے آپ کے گڑے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی تو اچھا نہیں لگا، تو میں سمجھا کہ شاید یہاں روشنی کر دوں تاکہ وہ روشنی کی وجہ سے آپ جو ہے وہ آپ بچ جایا، اور وہ اللہ اچھا رکھے تمہارا، چلیے مسجد کے دروازے تک لا کے بولتا ٹھیک ہے جائیے آپ، ارے بات اتنی اچھی نہیں کہ کرا میرے ساتھ، تو بھی چل، میں نہیں آ سکتا، میرا داخلہ نہیں ہے اندر میں، کیوں کافر ہے کیا تو؟ اس سے بڑا ہوں، کون ہے تو؟ میں شیطان ہوں، پھر میرے ساتھ، تو بولے میں تمہارے کو روک رہا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھنا، اگر تم بار بار جو آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات اور بلند کر رہا تھا، تم جیسا جیسا دوبارہ تیار ہو کے آتے جا رہے تھے تو تمہارے درجات اور بلند ہو رہے تھے، تو اب تمہارے درجات کو گھٹانے کے واسطے تمہاری مدد کرنا پڑا، میرے کو جلن پیدا ہو گئی کہ ارے میں تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بندہ جو استقامت کی وجہ سے جو بار بار آتے جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آ رہی کہ ہر قدم پہ نیکیوں کے پہاڑ دیتے جا رہا اس کو، تو میں بولا کہ اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو مسجد کو پہنچا دو، تو آپ کی استقامت کے اوپر بھی شیطان بھی ایسا ہو جاتا، جب آپ استقامت اختیار کرتے تو انہیں بھی آپ کی خدمت میں لگ جاتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ میرے رکنے سے رکنے والا نہیں ہے، تو لہذا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے جانا بیکار ہے، انہیں تو میرے کو ہرا کے چھوڑ دیتا، اسی لیے فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق کرامت، کہ کسی بھی چیز کے اوپر استقامت یعنی کنٹینیوٹی آپ اختیار کرو، اب شروع میں کبھی رکاوٹ ہوتی، کبھی خزا ہو جاتی، پڑھ لو، خزا ہے کر لو، اس لیے کہ اب بڑی لمبی بحث ہے وہ، کہ جب آپ کے نماز کا حساب کتاب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نماز چھوٹ گئی تو بولے کہ اس کی سنتوں سے پوری کرو، اس سے پوری نہیں ہوئی تو بولتے کہ اس کے نفل سے پوری کرو، تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے کے لیے آپ کی ہر ادا کو ایڈ کرتے چلے جائیں گا، تو یہ آپ کی نفل بھی بیکار نہیں جاتی، آپ کی سنت بھی بیکار نہیں، ہر چیز آپ کے سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جہاں فرض کی کمی ہوئی تو سنت پوری کرتی، سنت کی ادھر کمی ہوئی تو نفل پوری کرتی، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بقول ایک بزرگ کے شرط انصاف نماشت کی تو فرمانا بری، ایک ایسی بندگی کرتا رہے بھائی، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ جرن پرند، ہر کوئی اپنے پیدائش کا حق ادا کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی تخلیق کا حق ادا کر دے رہے ہیں، اور تو انسان ہو کے تو خدا کی تخلیق تو اپنا حق ادا نہیں کرتا، ارے تو اشرف المخلوقات ہے، تو حق ادا کیوں نہیں کرتا اپنا؟ بولے یہ کیسی انصاف؟ تو بولے شادی سب کا شعر ہے، شرط انصاف نباشت کہ تو فرمانا بری، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ تو نافرمان ہو جائے، نہیں، نافرمانی ہو سکتا ہے کاہلی ہو جائیں گی، معاف کر دے تو میرے کو، مگر میں نافرمانی میں تو نہیں آؤں گا، نماز چھوٹ گئی قضا کر لوں گا، تو کم سے کم یہ ہے کہ ثواب کے درجے کم ہو جائیں گے، مگر نافرمانی میں نہیں آتے، نہیں آپ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نافرمانی ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہماری دنیا کے لیے، اور اس میں آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ، خود ہمارے رستے میں بھی اگر کوئی، اب میرے والد ہیں، میں قسم کھا کے، اور میں زندگی میں کبھی ان کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں، خالی باتیں کرتے نہیں، حالت یہ ہے کہ ضعیفی میں آخر میں
کچھ نہیں ایسا بیٹھ کے اس پہ تک یہاں رکھ لیتے، سر کر لیتے، رکھ پڑھ لیتے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میرے باپ دادا کا حکم نہیں ہے، وہ خدا کا حکم ہے تو کر لینا. کتنی دیر لگتی ہے؟ مگر چونکہ وہ آپ کو ایک شیطان کا جو ایک قوت ذرا اس وقت تھوڑا اسٹرانگ ہو جانا، کیسی بھی حالت ہو تو کرنا کیا رہتا، صرف ارادہ کر کے آگے بڑھو. ارے بھائی لمبی نماز ہے 5 منٹ 7 منٹ، چھوٹی نماز 2 منٹ، پر ایک بوجھ ہٹ جاتا اپنے پہ سے. اور میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، لکھ کے رکھ لو بحیثیت مرشد کے. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، خدا کی قسم تم نماز فجر کی نماز گھر سے پڑھ کے نکلو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن تمہارا کامیاب ہو. اسی لیے میں بولتا ہوں بغیر نماز پڑھے گھر سے مت نکلو. دیر ہو گئی قضا کرو، مگر نماز گھر سے نکلنے سے پہلے کیوں تیرے کو سجدہ کر لیتا ہوں گھر سے نکلتا ہوں، تیرے کو سجدہ کرے بغیر میں گھر سے نہیں نکلتا. تو آپ دیکھیے، آپ یقین مانیں بڑے سے بڑی بلا ہے تو اللہ دور کر دیتا. اب ہم لوگ کیا ہے کہ مزے کتنے جا رہے ہو، حمام میں 15 منٹ پھر 10 منٹ ڈریس کو دیکھنے میں یوں یوں. یار 2 منٹ میں نماز ہو جاتی نا. ارے 15 منٹ حمام میں لگا رہے ہیں، 10 منٹ ڈریس چننے میں لگا رہے ہیں، 15 منٹ جو ہے ناشتے میں یہ کہیں کو نہیں لائے، وہ کہیں کو نہیں ہے، وہ قیمہ کہیں کو نہیں ہے، اس سے بحث ہو رہی. ان تمام کو کاؤنٹ کرے بعد میں آپ دیکھیں تو اس میں نماز کا ٹائم کتنا تھا، 2 منٹ 3 منٹ. وہ بار دکھ رہی ہے آپ کو. جب ایسا سوچیں گے آپ تو آپ کو خود کو یارو یہ تو بڑی آسان چیز ہے، کرنے کا کیا رہتا. بیسٹ طریقہ بتا رہا ہوں میں، حمام سے نکلتے وقت میں وضو کر لو. میں منہ دھوتے نا ایسا لو کتنے صابن لگا کے وہ سب کرنے جب صرف آپ وضو کر کے نکلو، خود بخود آپ کے قدم جانماز کی طرف بڑھتے ہیں. بغیر وضو کے حمام سے مت نکلو. رفیع میں ایک عادت میرے کو بہت اچھی دکھتی ہے، جب حمام کو جاتے وضو کر کے نکلو. صحیح ہے نا؟ تو ایک عادت بہت اچھی ہوگی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا باہر نکلتے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لی، جب تک ناشتہ تیار ہو جاتا جو بھی ہے نکل کے پھر ہو جانے کا. تو کیا ہے کہ ایک دل کو خوشی ہوتی، وہ مزہ آتا ہوتا، وہ کیا بولتے سیلف سیٹسفیکشن. اور دنیا میں سب سے کامیاب انسان کا ہے کہ جب خود کا ضمیر مطمئن ہو جائے. اب میرے کو جو ہے کسی کے بولنے کی یا کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ آئی ایم کنونسڈ، میں اپنا کام کر کے قبول تیری میں قبول ہونے اس کی پرواہ نہیں کرتا. میں تیرے کرم پہ چھوڑ دیا، میرے کو بولا سجدہ کر لیا، تو اپنا کام کر. اب وہ اخلاص ہونا وہ ایک دوسرا گریڈ ہے، اس کی کیفیت کیسی ہونا، اس میں نماز میں حالت کیسی ہونا، پہلے اس میں ہونے کے بعد میں وہ اسٹیج پہ جائیں گے. ذرا ان چیزوں کی پرواہ خیال کرو آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کے صدقے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے صدقے، اور نماز جو ہمارے کو اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑا حکم تحفہ ملا ہے، ان تمام کی برکتوں کی وجہ سے، ان تمام نیک اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تمام بزرگان ملت، ان تمام کے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے صدقے ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو نماز و روزے کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ سے سچی محبت کروا دے، اس کا رسول اللہ کا سچا غلام بنا دے. ہمارے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کے دامان رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. ہمارے پروردگار ہم سے ہمارے گناہوں کا حساب مت پوچھ مولا، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا ہر لمحہ ہمیشہ اپنے حبیب کے، اپنے صالحین کے خیال میں ہم کو مشغول رکھ. تیرے خیال سے ہم کو غافل نہ رکھ. اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ مولا تیرا خیال ہی ہمارا سرمایہ رہے، تیری باتیں ہی ہمارا سرمایہ رہے. اللہ ہمارے بیماریوں سے محفوظ رکھ،
پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعزت اہل بیت رسول اللہ، بعزت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر، بعزت خواجگان معین الدین چشتی، بعزت جمیع شیوخ الکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ہماری مرادوں کو پوری کر دے۔ پروردگار ان کو محتاجی سے محفوظ رکھ، مولا ہماری حال حالات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ دنیا و آخرت میں ہم کو رسوائی سے محفوظ رکھ، پروردگار ہم کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ، عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرما، حشر میں ان کی شفاعت عطا فرما، ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔